براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج ہم بات کریں گے بواسیر کہ بواسیر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کی کازز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بواسیر ہے یہ مقد کے اندر خارش کا ہونا، اس کے علاوہ مقد میں سے خون کا خارج ہونا یا وہاں پہ درد کا ہونا، یہ وہ ساری علامات ہیں جو بواسیر کی ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں بواسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک پورا نالج نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بگندر، فشر، اینل فشر اور اس طرح کی چیزوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ چیز جب کرونک ہوتی ہے تو یہی وہ چیز ہے جو مقد کا سرطان یا مقد کا کینسر یا اس طرح کی چیزیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے کہ یہ بواسیر چیز کیا ہے۔ بواسیر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہیمورائڈ ہے، پائلز ہے، اور ہیمورائڈ اور پائلز میں کیا فرق ہے؟ پائل اس وقت تک ہے جب اس کے اندر سے بلڈ خارج نہیں ہوتا، جب وہ مسے یا ببل یا وہ غبارہ نما غبار جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کے بعد ان میں سے بلڈ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہیمورائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فشر کیا چیز ہے؟ جب پخانہ بہت ہارڈ آتا ہے، سٹول بہت ہارڈ ہوتا ہے، اور سخت پخانے کے اخراج سے ہماری جو اینس ہے، جو مقد ہے، اس کا جو سوراخ ہے وہ سائڈوں سے پھٹ جاتا ہے تو وہ فشر ہے۔ اب وہاں پہ کٹ آ جاتے ہیں، اور وہ جو کٹ ہیں ان کے اندر جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، وہاں سے خون رستا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں فشر کہلاتی ہیں۔ بگندر کیا چیز ہے؟ بگندر یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو پائلز کا ببل ہے، غبارہ نما غبار ہے، اس کا جب لنک آپ کی وینز کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب وہ وینز میں اس کی انفیکشن چلی جاتی ہے تو یہ بگندر بن جاتی ہے، وہاں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بلڈ کے علاوہ ساتھ پیپ آنا شروع ہو تو اس کا مطلب ہے یہ بگندر ہے۔ اور پائلز جو ہے وہ ہم اس کو 3-4 اس کی اقسام جو ہے اس میں عام طور پر لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کو۔ پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ خونی بواسیر ہے، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے موقوں والی بواسیر ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے یہ بادی بواسیر ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اندرونی بواسیر ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی بواسیر ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں یہ کیا ہے۔ یہ دراصل تمام کی تمام پائل یا بواسیر کی سٹیجز ہیں جن کو وہ مختلف اقسام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اصل میں جب اکیلا خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اینل ٹریک ہے اس کے اندر سکار بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ پخانہ بے شک پتلا ہی کیوں نہیں ہے تو اس کے ساتھ جب وہ ٹچ ہو کر نکلتا ہے تو وہ سکار چھل جاتا ہے۔ جب وہ چھل جاتا ہے تو وہاں سے بلڈ آنا شروع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پخانے کے بعد جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ جلن ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر بواسیر کا بننا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب یہ چیز بنتی ہے تو یہ اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ بواسیر کی دوسری اور تیسری سٹیج کون سی ہے، اور بیرونی بواسیر کیا ہے، موقع والی بواسیر کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور اس کا ہومیوپیتھک علاج ہم کیا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیں احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے کہ جن سے ہمیں بواسیر سے ہم بچ سکیں۔ جن لوگوں کو یہ مرض، یہ عارضہ نہیں ہے، وہ اس سے کس طریقے سے حفاظت میں آ سکتے ہیں، اور جن کو یہ ہو چکی ہے خدا نخواستہ یہ مرض، اور اس کا علاج ہم ہومیوپیتھی میں کس طرح سے بالکل ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔